سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستم کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا۔ خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا۔ خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا۔ یہاں کعبے میں پیدائش، وہاں جنت میں سرداری، یہاں کعبے میں پیدائش، وہاں جنت میں سرداری۔ علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا۔ آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے خلیفہ حضور شیر ہندوستان عطائے سرکار اعلی حضرت کرامات سرکار مشاہد ملت، بس دو جملے میں سن لیجئے کہ ایسی ذات کو آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے چوروں کی چوری پکڑ کے لا کے انٹرنیٹ میڈیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ہوگا تو اپنے آپ کا کہیں کا مفتی ہوگا، ہوگا کسی ادارے کا تو افتاء کا مفتی ہوگا، مگر جو تیری چوری یہ ہے، تو نے یہ چوری کی، تو نے یہ چوری کی، مفتی نقیب الرحمان کی وہ ذات ہے، سارے چٹوں کو لا کے سامنے کھڑا کرا۔ اللہ کا شکر ہے، سرکاروں کا ایسا کرم ہے، جن حضرات کا نام، جن مقدس شخصیات کا نام آپ حضرات نے پڑھا تھا، سنا تھا، وہ تمام تر مشائخ اہل سنت، خطباء اہل سنت، پیران اعظام، شعراء اسلام، وہ تمام کے تمام آپ حضرات کے منبر نور کی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ زینت بننے والے ہیں۔ سب کے سب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے خلیفہ شیر ہندوستان حضرت علامہ نقیب الرحمان صاحب بلا حشمتی کا استقبال زوردار شاندار نعروں سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھائیے، ہاتھوں کو ذرا سا بولنے کی عادت ڈال لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔
اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ابھی آپ نے ایک بہترین ولولہ انگیز خطاب مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور معصوم ملت سبحان حضرت مولانا قاری عبد الصمد صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ سے سماعت فرمایا۔ یہ ان کے دل میں جو جذبہ اور ان کے دل میں جو عقیدت و محبت کا طوفان تھا وہ بول رہا، اور ان سے قبل آپ نے حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ حشمتی باندہ کا خطاب نایاب سماعت فرمایا، اور ان سے قبل آپ نے حضرت علامہ شمیم الزماں صاحب قبلہ حشمتی بنارس کا خطاب سماعت فرمایا۔ ابھی ان قریب انشاءاللہ تعالی شہزادگان ناصر ملت، شہزادہ معصوم ملت، شہزادہ شیر ہندوستان اور شہزادہ مظہر یار اعلی حضرت یعنی شیر ہندوستان کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان ان حضرات کی جلوہ گری ہوگی، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی آمد ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سبحان بے شک، اس لیے کہ ان حضرات کو بلانا کوئی معمولی بات نہیں، ان حضرات کو بلا کر کے جلسہ کروانا، تقریر کروانا کوئی آسان کام نہیں جی اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں، جی جی ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کسی مقرر کو بلاؤ گے جو موضوع دو گے اس پر ہائے 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 ہائے، لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی شاعر کو بلاؤ گے جیسا پڑھواؤ گے ویسا پڑھے گا، جی لوگوں کو معلوم ہے جس پیر کو بلاؤ گے جیسے بٹھاؤ گے ویسے بیٹھے گا، مگر یہ خانوادہ مظہر اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ دیکھیے نام لیا آمد ہو گئی، ابھی یہاں کوئی اور دعا کی ہوتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ حضور معصوم ملت، شہزادہ حضور ناصر ملت، نبیر گانے مظہر اعلی حضرت، نبیر گانے مظہر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تمہارا بیٹا یا سبحان حسین کا نعرہ لگانے سبحان اللہ، سبحان تمہارا بچہ یا علی مشکل کشا کا نعرہ سبحان لگانے لگ جائے۔ اگر یہ نعرے کسی نے سکھائے ہیں میں نہیں کہتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں یہ خانقاہ کے افراد بحمد اللہ تعالی کہ وہ فرد ہیں جو اپنا نعرہ سبحان۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں۔ شہزاد گانے حضور ناصر ملت، نبیر گانے مظہر اعلی حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نبیر مظہر اعلی حضرت شہزاد حضور معصوم ملت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ حشمتی کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نبی رہے مظہر اعلی حضرت شہزادہ حضور ناصر ملت، عالم باوقار، فاضل گرامی وقار، خطیب دلائل و براہین، حضور
سیدی آقائی مفتی مناقب الحشمت صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہوئی ہے. ابھی اور شہزادگان اور شیران عظام کی آمد ہونے والی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ اور لوگ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ ان حضرات کو بلائے، ان حضرات کا جلسہ کروائے، ان کی تقریر کروائے. کیوں؟ لوگوں کو ذہن معلوم ہے، لوگوں کو نظریہ معلوم ہے، لوگوں کو مزاج معلوم ہے، لوگوں کو تیور معلوم ہے، لوگوں کو پتا ہے. اور مقرر کو بلاؤ گے، جو موضوع دو گے وہ مقرر اس پر بولے گا. جیسا چاہو گے ویسا بلواؤ گے، جس سے چاہو جو بلواؤ، جیسا موضوع دو وہ بولے گا. مگر یہ شیر رضا کا خانوادہ ہے، یہ مزار اعلیٰ حضرت کا خاندان ہے. یہ تمہارے موضوع کا محتاج نہیں ہے. یہ جہاں جاتا ہے یہ خانوادہ اپنا مزاج لے کر کے جاتا ہے کہ ہمیں جو موضوع اعلیٰ حضرت نے دیا ہے ہم وہ بولیں گے، جو مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے وہ بولیں گے، جو مشاہد ملت نے سکھایا ہے وہ بولیں گے، جو مسعود ملت نے بتایا ہے وہ بولیں گے، جو معصوم ملت نے بتایا ہے وہ بولیں گے. یعنی دنیا کو معلوم ہے اوروں کو خرید سکتے ہو، انہیں نہیں خرید سکتے. بیش بیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی رہے مظہر اعلی حضرت، شہزادگان شیر سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے سبحان حضرت قاری عبدالصمد صاحب قبلہ حشمتی سے سنا، سرکار مولائے کائنات کا مبارک ذکر سنا. سبحان. ابھی آپ اور بھی بہترین خطابات سماعت فرمائیں گے، مگر آج چونکہ مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی آمد ہے، آج چونکہ مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کے نبیرگان کی آمد ہے، آج چونکہ یہ وہ زمین ہے، وہ سرزمین ہے جس کی سنیت کو مظہر اعلیٰ حضرت نے سینچا ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں لوگوں کو عشق و محبت کا سبق اور عشق و محبت کا جام مظہر اعلیٰ حضرت نے پلایا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دھمک آج بھی نظر آ رہی ہے. اس جگہ پر وہاں بھی جاتے ہوئے ڈرتا ہے جس جگہ پر آج سے 70 سال پہلے، آج سے 80 سال پہلے مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لا چکے ہیں. یہ مظہر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے جو کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ سبحان حضرت کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں. لوگ القاب و آداب دینے میں نہ جانے کیا کیا دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. شخصیت کیا ہے پتہ نہیں، علم کیا ہے پتہ نہیں، اندر ڈبہ خالی ہے یا بھرا ہے پتہ نہیں. حال تو یہ ہے بس لقب دے دو، جبہ دیکھ کے دے دو، امامہ دیکھ کے دے دو، شیروانی دیکھ کر کے لقب دے دو، اور آرائش و زیبائش کو دیکھ کر کے لقب دے دو. مگر سنو، مظہر اعلیٰ حضرت کو جب لقب دیا گیا مظہر اعلیٰ حضرت کا، تو وہ جبہ دیکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بڑی خانقاہ دیکھنے والے نہیں تھے، وہ دستار دیکھنے والے نہیں تھے. اپنے وقت کے مفتی اعظم، متقی اعظم، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند تھے، جنہوں نے دیکھا تھا مظہر اعلیٰ حضرت کو. جب دیکھا انہوں نے اعلیٰ حضرت کی صبح دیکھی تھی، اعلیٰ حضرت کی شام دیکھی تھی، اعلیٰ حضرت کی جلوت دیکھی تھی، اعلیٰ حضرت کی خلوت دیکھی تھی، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کا فضل دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی دیکھی تھی. جب وہ مفتی اعظم ہند جنہوں نے سب کچھ دیکھا کہ وہ پیکر کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کا جلوہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال کا جلوہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کے تقوی و طہارت کا جلوہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کی حق گوئی اور بے باکی کا جلوہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کا جلوہ کہاں ہے، اعلیٰ حضرت کی جلوت اور خلوت کا جلوہ کہاں ہے. تو پکار اٹھے اے دنیا والوں، خلفاء بہت ہے مگر مظہر اعلیٰ حضرت صرف علامہ حشمت علی ہے. بیش بیش. نعرہ تکبیر، نعرہ
فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اب دیکھیں چند جھلک میں دکھانا چاہتا ہوں کیسے مظہر اعلی حضرت. سبحان مظہر اعلی حضرت کو جس پہلو سے دیکھو وہ اعلیٰ نظر آتے ہیں. تبھی تو مفتی نانپارہ بلبل ہند نے فرمایا تھا علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری. ہائے ہائے ہائے. علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری فائق دہر رہا مظہر اعلی حضرت. سبحان سبحان فائق دہر رہا مظہر اعلیٰ. اب سبحان. آئیے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیسے مظہر اعلیٰ حضرت. جس کو چاہو جو لقب دے دو مگر وہ شخصیت تو دکھاؤ. آج الحمدللہ ہمارا تعلق اس خانوادے سے نہیں ہے، ہماری نسبت وہاں نہیں جڑی جہاں کرامتیں گڑھی جا رہی ہو، جہاں کرامتیں گڑھ گڑھ کے چھپوائی جا رہی ہو، جھوٹا نام چھپوایا جا رہا ہو، دعائیں کوئی یاد کرانے آتا ہو. ہمارا تعلق تو اس خانوادے سے ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا شیر رضا معلوم. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان سنیے مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان دیوبندیوں وہابیوں میں اپنے ظلم کے مطابق وہابیوں نے دیوبندیوں نے ہم نے اعلیٰ حضرت کو مجدد دین و ملت مانا، مجدد اعظم کہا. دیوبندیوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے سمجھا تھانوی کو اعلیٰ حضرت کا مقابل، جی اسے مجدد ماننے لگے. مگر وہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کی تاریخ سنو. حضور مظہر اعلیٰ حضرت وہ ہیں، یہ گجرات کی سرزمین ہے، بڑودہ کی سرزمین. مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت نے باضابطہ وہاں پہنچ کر کے وہاں کے لیے کمیٹی بنوائی اور کچھ پیسے اکٹھے کروائے دین کے کام کے لیے، اور فرمایا یہ ایسے ویسے کو نہیں، چھوٹ بھائیوں کو نہیں، سیدھے تھانوی کو مناظرے کا چیلنج دو. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان بڑودہ کی سبحان. سرزمین پر، بڑودہ کی سرزمین پر دیوبندیوں میں 4 مولوی ہیں بڑے جو ان کے مانے جاتے ہیں اور جن کے اوپر حسام الحرمین کا فتویٰ ہے. رشید احمد گنگوئی ہے، قاسم نانوتوی ہے، اشرف علی تھانوی ہے اور خلیل احمد امبیٹوی ہے. اس وقت تک 2 تو جہنم چلے گئے تھے، یعنی رشید احمد گنگوئی مر چکا تھا، نانوتوی مٹی میں مل چکا تھا، 2 بچے ہوئے تھے قبر میں پیر لٹکائے تھے، یعنی تھانوی اور خلیل احمد امبیٹوی. اس وقت خلیل احمد امبیٹوی مدینہ شریف کے اندر تھا. حضور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے ایک خط تھانہ بھون اشرف علی تھانوی کو بھجوایا اور ایک خط مدینہ طیبہ میں مولوی خلیل امبیٹوی کو بھجوایا اور فرمایا تو نے حفظ الایمان لکھی ہے امبیٹوی، تو نے جو ہے براہین قاطعہ لکھی ہے، جو اس کا مطلب تو بتا پائے گا دوسرا نہیں بتا سکتا، لہذا اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا آیا ہوا ہے، تھانوی آ مقابلے میں آ جا، مقابلے میں آ جا. مگر کہاں اتنی قوت، کہاں اتنی طاقت، کہاں اتنا پاور، کہاں اتنی سکت کہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر لے. تبھی تو مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا سچ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت. تھانوی مقابلے میں نہ آ سکا، امبیٹوی مقابلے میں نہ آ سکا، یہی مظہر اعلیٰ حضرت ہیں. جب پہنچے لاہور کی سرزمین پر، اس وقت ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا. مظہر اعلیٰ حضرت پہنچے لاہور کی سرزمین پر، مناظرے کی نوبت آئی. مناظرہ طے پایا گیا کہ مناظرہ کس کے درمیان ہوگا؟
اشرف علی تھانوی اور حضرت علامہ حامد رضا خان شہزادہ اعلی حضرت کے درمیان مناظرہ ہوگا. یا تو یہ دونوں خود مناظرہ کریں گے یا ان کا وکیل مناظرہ کرے گا. وہاں پر بھی تھانوی نہ آیا. تھانوی اپنا وکیل بھی کسی کو نہ بنا سکا. مظہر اعلی حضرت موجود ہیں, علامہ حامد رضا خان شہزادہ اعلی حضرت موجود ہیں, اور اس وقت کے جید علماء ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء کا ایک جم غفیر ہے. پیسیوں کی تعداد میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء موجود ہیں. مگر جب ایسے موقع پر بھی مناظرے کی بات آئی تو شہزادہ اعلی حضرت نے جس کو اپنا وکیل بنایا تھا, سن لے اندھو کہ ابو سے مظہر اعلی حضرت میں مرنے والوں سنو مر جاؤ. اس وقت بھی شہزادہ اعلی حضرت نے اتنے جمع غفیر میں کسی کو میدان مناظرہ میں اتارا ہے تو اسی ذات کا نام علامہ حشمت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مظہر اعلی حضرت, ہمت مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھانوی کی طرف سے 3 وکیل بن کے آئے مگر بناوٹی. وکیل تھانوی کو اتنا ڈر تھا کہ خود تو آیا نہیں, کسی کو وکیل بھی نہ بنا. وکیل بھی نہیں بنا سکا. 3 لوگ آئے پرچی لے کر کے, اس میں بھی وکالت نامہ نہیں تھا, وکالت مناظرہ نہیں تھی, اس میں وکالت تفہیم تھی, ہے نا. اپنی عبارت کی تفہیم کے لیے وکیل بناتا, اور وہاں مناظرہ پہ تب وکالت نامہ مانگا جا رہا تھا کہ مناظرے کا وکیل بناؤ, مگر نہ بنا سکا. تو یہ شان تھی کس کی؟ یہ مظہر اعلی حضرت. اور یہ چیز جو مظہر اعلی حضرت کے آپ نے یہی مظہر اعلی حضرت کے مظہر حضور مشاہد ملت کا عالم ہے کہ جب بدایوں کے اندر مناظرے کی نوبت آئی خلیل بدایونی سے, تو اس وقت بھی اس وقت کے بڑے بڑے عالم بننے والے, بڑے بڑے مفتی بننے والے, بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والے موجود تھے. مگر ایک علماء کے جمع غفیر میں اگر کسی کو مناظر بنایا گیا تھا تو وہ کوئی اور نہیں, وہ مشاہد ملت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو الحمدللہ ہماری نسبت تو اتنی مضبوط ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھو گے؟ ان کے شہزادوں کو نہیں سمجھ سکتے. آج باتیں کرتے ہو شیر ہندوستان کی, باتیں کرتے ہو فاتح کشمیر کی, تمہیں کیا معلوم جب تم ڈبے کا دودھ پیتے ہوگے تب مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ وہابیوں کو رونگ رہا تھا, دیوبندیوں کو کچل رہا تھا, ناصبیوں, خارجیوں, اصولہ کلیوں کی دھجیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کرتے ہو؟ یہ شیر ہندوستان ہے, محرم شریف کا مہینہ ہے, مہاراشٹر میں منور کی سرزمین پر خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے, اور جب بات آئی کہ مناظرہ ہوگا تو وہ کوئی پیچھے ہٹنے والے نہیں کہ شرائط بھی طے نہ کر پاؤ اور فاتح بن فاتح بن گئے. شرائط میں ہوا نکل گئی, بن گئے. مگر وہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ. منور کی سرزمین پر فرمایا بلا, کس کو بلانا ہے بلا. حشمت علی کا لاڈلا موجود ہے. اب 4 غیر مقلد مولوی آئے, 4 غیر مقلد مولوی آئے. مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ شیر ہندوستان تنہا ہے. سبحان اللہ. مجمع بھرا ہوا ہے. سبحان. اعلان ہو گیا شہر میں کہ آج مناظرہ ہے. ساری دکانیں بند, ساری مارکیٹیں بند, سارا علاقہ بند, سب ٹوٹ پڑا. مناظرہ ہوگا, مناظرہ ہوگا. اب ادھر 4 غیر مقلد مولوی آئے. وہ کہتا ہے تم آگے بڑھو, وہ کہتا ہے تم آگے بڑھو, وہ کہتا ہے تم آگے بڑھو. مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کہا ابے اگر دم نہیں تھا تو میدان میں آیا کیوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے لگا کہ ہم مناظرہ کریں گے مگر کھچڑے پر, سبیل پر, نظر و نیاز پر. فرمایا بے وقوف گھامڑ, پہلے ایمان ہے بعد میں نظر و نیاز. سبحان اللہ. پہلے ایمان پر گفتگو کر,
حفظ الایمان اٹھائی، وہابیوں کی کتابیں اٹھائی، فرمایا بتا اس کا لکھنے والا کون، مسلمان ہے کہ کافر؟ تو کہنے لگا کہ وہ دیوبندی ہیں، وہ حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو فرمایا مجھے کیا پتا تیرا کیا تعلق، جائز کی ناجائز؟ تو بتا، میں تجھ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تیرا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، بتا یہ لکھنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ چند لمحے میں، آدھے ایک گھنٹے کے اندر وہ چاروں غیر مقلد مولوی لاجواب ہو گئے، لوگوں کو کہنا پڑا وہ جلوہ جو مظہر اعلی حضرت کا تھا وہ یہاں بھی نظر آ گیا، سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مظہر اعلی حضرت کی شان کیا ہے، مظہر اعلی حضرت کا مقام کیا ہے؟ کوئی علم حدیث کا سوال آتا ہو، مظہر اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، علم تفسیر کا سوال آئے، مظہر اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، علم نحو کا سوال آئے، مظہر اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، علم صرف کا سوال آئے، مظہر اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، علم منطق کا سوال آئے، مظہر اعلی حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر آگے بات میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے، مناظرہ ہے علم غیب پر، جس پر مناظرہ ہوتا ہے لوگ تیاری اسی پہ کر کے جاتے ہیں، ہے نا، دوسری کتابوں کو نہیں دیکھتے۔ جس مناظرہ ہو رہا تھا سنبھل میں مولوی منظور سنبھلی سے علم غیب پر، وہ منظور سنبھلی خلط مبحث کرتے ہوئے سوال لے آیا علم تفسیر کا، سوال لے آیا علم تفسیر کا کہ نزول قرآن، تمامی نزول قرآن کا وقت کیا ہے، کب تمامی نزول قرآن ہوئی، یہ قرآن کا نزول مکمل کب ہوا؟ مظہر اعلیٰ سرکار نے فرمایا جس پر مناظرہ ہے اس پر گفتگو، خلط مبحث نہ کرو۔ جب یہ جواب دیا تو وہ سمجھا شاید ان کو نہیں معلوم۔ دوسری بار پھر فرمایا کہ اس پر مناظرہ نہیں، جس پر مناظرہ اس پر گفتگو کرو، پھر نہیں مانا۔ پھر وہی سوال، کہنے لگا اگر نہیں معلوم ہے تو بتائیے۔ مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کو جلال آیا، فرمایا منظور سنبھلی سن، اس معاملے میں ایک قول نہیں ہے، دو قول نہیں ہے، تین قول نہیں ہے، آٹھ قول موجود ہے۔ سبحان سبحان۔ سارے اقوال گرانے کے بعد فرماتے بتا کیا سب کا حوالہ بھی دے دوں؟ ہے سبحان، حوالہ بھی دے دوں؟ اب وہ سناٹے میں آ گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں۔ یہ شان تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی۔ علم غیب پر مناظرہ، علم تفسیر کا سوال آ رہا ہے تو وہاں بھی لاجواب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رہی بات علم حدیث کی تو اس کے بھی ہزاروں ثبوت موجود ہیں۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں۔ ایک مولوی غیر مقلدوں کا تھا جس کا نام مولوی عبد الرحیم مکھوی شاہ تھا، پنجاب کی سرزمین تھی، مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ تو حنفی ہیں اور باقی صحابہ کو آپ نہیں مانتے ہیں، اور ہم ہیں جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم حدیث میں فرمایا گیا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لہذا ہم سنت والجماعت ہیں۔ سنت، جملہ اس کا یہی تھا، ہم سنت والجماعت ہیں۔ ارے واہ! مظہر اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ اچھا سنت والجماعت ہیں، تو یہ بتا یہ سنت والجماعت کی ترکیب کیا ہے؟ یہ بتا اس کی ترکیب کیا ہے، اور یہ بتا والجماعت پر الف لام کاہے کا ہے، اور تو نے اس کا حمل اپنے اوپر جو کیا ہے یہ حمل جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا تو ابھی لفظ ادا کرنا نہیں جانتا، اردو بولنا نہیں جانتا، علم حدیث کیا سمجھے گا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم کو تو نے سمجھا ہی نہیں۔ تو کہتا ہے سارے صحابہ کی ہم اقتدا کرتے ہیں، سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم پیروی ایک کی کرتے ہیں، مانتے سب کو۔
سبحان سبحان اور سب کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ سب کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ اب مثال دی، فرمایا دیکھ ایک جانور ہے جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، ضب، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں۔ فرمایا تو سارے صحابہ کی پیروی کرتا ہے تو یہ گوہ جانور بعض صحابہ کے نزدیک حرام، بعض صحابہ کے نزدیک حلال، اب بتا تو حرام مانتا ہے کہ حلال؟ تو حرام مانتا ہے کہ حلال؟ اگر حرام کہتا ہے تو حلال کہنے والوں کی پیروی نہ ہوئی، اور اگر حلال کہتا ہے تو حرام کہنے والوں کی پیروی نہ ہوئی، سارے صحابہ کی پیروی کیسے؟ جی اور اگر تو کہے کہ میں حرام بھی مانتا ہوں حلال بھی مانتا ہوں، تو فرمایا اگر تو ایسا کہے تو اولاً تو یہ اجتماع نقیضین ہوگا، دو نقیض کا اجتماع یہ ممکن نہیں، یہ محال ہے، یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز ایک وقت میں حلال بھی ہو حرام بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بتا کبھی حلال مانے گا یا اور کبھی حرام؟ اگر تو ایسا کہے کہ کبھی حلال کبھی حرام تو فرمایا یہ صفت تو قرآن نے کافروں کی بتائی، ہائے ہائے ہائے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، سبحان، ایک سال حرام جانتے ایک سال حرام جانتے، یہ تو کافروں کے بارے میں آیا، وہاں ایک سال کی بات تھی، یہاں تو ایک ایک آن میں تو حرام حلال حرام حلال، تو اب بتا کس کی پیروی کرے گا؟ اصول اس میں بھی کسی صحابی کی پیروی نہیں ہوگی، جو صحابی حرام جانتے رہے ہمیشہ حرام جانتے رہے، اور جو حلال جانتے رہے وہ ہمیشہ حلال جانتے رہے، کسی کی پیروی نہ ہوئی، تو کیسے بن گیا اہل حدیث؟ جی صحابہ کی پیروی کرنے والا کیسے ہو گیا؟ اور اہل حدیث تو کہتا ہے قرآن کو مانیں گے حدیث کو مانیں گے، کسی مجتہد کی بات نہیں مانیں گے، تو بتا قرآن سے بتانا حدیث سے بتانا کہ کب صحابہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، کب صحابہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا؟ اور اچھا چل حدیث بتا، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ مظہر اعلی حضرت نے فرمایا اس پر کوئی حدیث، سبحان، حدیث کی تعریف حدیث سے کر کے بتا، تو کہتا حدیث ہی مانیں گے، تو حدیث کی یہ تعریف کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، کس میں ہے بتا؟ حدیث کی تعریف حدیث سے نہیں کر سکتا تو پھر تو اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شان تھی کس کی؟ مظہر اعلی حضرت۔ علم حدیث میں آ گئے تو وہاں جواب نہیں، علم تفسیر میں آ گئے تو وہاں جواب نہیں۔ اور سنیے ادری میں مناظرہ ہو رہا ہے، علم نحو کی بات آ گئی، علم صرف کی بات آ گئی، تو ایک جھلک میں آپ کے سامنے دکھاؤں، وہ مظہر اعلی حضرت مناظرہ ہو رہا ہے اور اس کے راوی حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ ہے، اور حضرت علامہ مفتی طیب صاحب قبلہ دانا پوری علیہ رحمہ ہے، انہوں نے روداد لکھی ہے اور انہوں نے الگ سے واقعہ لکھا ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ صبح معاملہ آ گیا، مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ میرا بچپنا تھا، دیوبندی مولویوں کی طرف 150 مولوی اسٹیج پر تھے، مظہر اعلی حضرت کی طرف سنی مناظروں کی سنی اسٹیج کی طرف کوئی ایسا بھی نہ تھا جو حوالہ نکال کے مظہر اعلی حضرت کو دے سکے، اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی نہیں تھا تنہا، اور ادھر 150 مولوی مناظرہ ہو رہا، ہوتے ہوتے بات آ گئی علم حدیث بھی اس میں ہے، علم نو بھی ہے، علم صرف بھی ہے۔ سوال آ گیا، وہ معاذ اللہ علم غیب پر بات کرتے کرتے کہتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، حضور نے صحابہ سے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہو۔ یہ اب تھوڑی اس کا پس منظر سن لیجئے، زمانے جاہلیت میں حال یہ تھا کہ نر مادہ کی شاخ کو توڑ کر کے نر درخت کی شاخ کو توڑ کر کے مادہ درخت میں لگاتے تھے،
اور ان کا گمان یہ تھا کہ اس سے پھل زیادہ ہوں گے، اس سے پھل زیادہ ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا مت کرو، یہ درست نہیں ہے، منع کیا. مشیت الہی اس سال پھل کم آئے. اب وہ شکایت لے کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع فرمایا، ہم مان گئے، اب جو پہلے پھل زیادہ ہوتے تھے اب پھل اس بار کم ہو گیا. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرمایا تھا انتم اعلم بامور دنیا، تم اپنی دنیا کے بارے میں خوب جانتے. اب یہاں بتانا یہ ہے کہ اس نے ترجمہ کیا کیا اس حدیث کو پیش کر کے، انتم اعلم بامور دنیاکم کا ترجمہ مولوی منظور سنبھلی کرنے لگا تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے. کیا ترجمہ کیا؟ مجھ سے زیادہ جانتے. مظہر اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا منظور یہ مجھ سے کا ترجمہ کس طرح؟ انتم کا معنی تم لوگ، اعلم کا معنی جاننے والا، عالم کا معنی جاننے والا، بھی اموری دنیا کو اپنی دنیا کے بارے میں. یہ مجھ سے کا ترجمہ یہاں منی نہیں ہے، یہاں منی کا لفظ ہوتا تو سمجھ میں آتا مجھ سے زیادہ. جی مجھ سے زیادہ یہ ترجمہ کہاں سے لے آیا؟ اب اس کا پیترا بدل کر کے کہتا اچھا، کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ اس میں تفضیل ہے، اور آپ نے کیا علم صیغہ وغیرہ کتاب نہیں پڑھی صرف کی؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں تفضیل مفضل اور مفضل علیہ چاہتا ہے، تو ظاہر ہے ایک مفضل ہوگا ایک مفضل علیہ ہوگا. یہاں حضور مفضل علیہ ہیں اور صحابہ مفضل ہیں، یعنی صحابہ کو فضیلت دی گئی حضور معاذ اللہ رب العالمین. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ کیا آپ علم اس میں تفضیل کے بارے میں نہیں جانتے کہ مفضل اور مفضل علیہ وہاں ہونا چاہیے. مظہر اعلی حضرت شیر پیش اہل سنت فرماتے ہیں ابے تم مجھے علم صرف پڑھنے نہ پڑھنے کی بات کرتا ہے، جاننے نہ جاننے کی بات کرتا ہے، کیا تو نے نحومیر بھی نہیں پڑھی؟ کیا تو نے نحومیر بھی نہیں پڑھی؟ کیا مطلب؟ فرمایا اس میں پڑھ جا کر کے نحومیر میں لکھا ہے اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ. نہ یہاں اضافت ہے نہ الف لام ہے نہ یہاں من ہے. تو یہ اس میں تفضیل ہوا کیسے؟ جب اس میں تفضیل ہوگا یا تو اس پر الف لام ہوگا یا اضافت ہوگی یا من کا استعمال کیا گیا ہوگا. یہاں نہ من ہے نہ اضافت ہے نہ الف لام داخل ہے، تو پھر اس میں تفضیل کیسے؟ کہتا ہے کہ اگر اس میں تفضیل نہیں تو پھر فرمایا نہیں جانتا تھا تو پہلے پوچھ لیتا، اب پوچھ رہا ہے. فرمایا سن بے وقوف کہیں کا، علم دیکھا افعال کا وزن دیکھا تو سمجھ بیٹھا اس میں تفضیل ہے. نہیں، افعالو کا وزن صرف اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا، صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے. سبحان. یہ شان تھی مظہر اعلی حضرت. مطلب علم نہ ہو. اب اس کے بعد یہ تو آپ حضرات کے سب کے سمجھ میں بات آئی ہو نہ سمجھ میں آئی ہو، جو طلبہ ہیں علماء کرام وہ پوری طرح کی طرح سمجھ رہے ہیں، مگر بتانا یہ ہے کہ وہ شان مظہر اعلی حضرت کی. یہ واقعہ اپنی نظروں سے دیکھنے والے علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی لکھتے ہیں کہ میں دیکھ کر کے حیران تھا کہ یہ مظہر اعلی حضرت ہیں، یہ شیر پیش اہل سنت ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد نکلے تو مدرسے میں پڑھانے نہیں گئے. ایک زمانہ ہو گیا عربی ان کتابوں کو پڑھے ہوئے، قواعد اصول اور ضابطے کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. اس کے بعد بھی اتنی اچھی طرح سے ساری باتیں مستحضر ہیں کہ ہر ایک کا حوالہ دے رہے ہیں. علم نحو میں کیا ہے، علم صرف میں کیا ہے، علم صیغہ میں کیا ہے، اور جو ہے نحومیر میں کیا ہے، ہدایت النحو میں کیا ہے، کافیہ میں کیا ہے، شرح جامی میں کیا ہے، ہر ایک کا حوالہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلی حضرت کا سچا مظہر بنایا. بیش بیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. سنو، مظہر اعلی حضرت سے دور رکھنے والوں،
یہ مناظر اعظم کا لقب مظہر اعلی حضرت کا لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے. یہ تم جیسے لوگ آپس میں سیٹنگ کر کے بیٹھ جاؤ اور مناظرہ کھیل لو بچوں کا کھیل. یہ ایک طرف یہی ہو کہ چیلنج ہی نہیں کیا, دوسرا کہے نہیں کیا ہے, چیلنج ہی میں بات پھنس کے آ جائے اور کہو مناظر بن گئے. مظہر اعلی حضرت وہ نہیں ہے, مظہر اعلی حضرت کا خانوادہ وہ نہیں ہے, بلکہ مظہر اعلی حضرت کی ذات تو وہ ہے. جب وقت آیا دیوبندیوں کے اسٹیج پہ چڑھ گئے, قبضہ کر لیا اور وہیں پر اس کا رد پلیس کر کے بتا دیا کیوں دبے, کس سے دبے, اے جو تیرے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مظہر اعلی حضرت, خلیفہ اعلی حضرت. سبحان اللہ. آخری بات سبحان اللہ. یہ بات کس کی تھی؟ علی کے حشمت کی بات. سبحان اللہ. یہ علی کے حشمت کی بات تھی. اب علی کی بات بھی سنو. سبحان اللہ. سبحان سنو, اللہ. آج بہت اسلام سے چڑ ہے نا, بڑے بڑے جاہل مفتی آئے. جاہل مفتی ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ علی 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 کرتے ہیں. صدیق اکبر نہیں یاد آتے, فاروق اعظم نہیں یاد آتے, عثمان غنی نہیں یاد آتے. معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ رب العالمین. کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کہ اتنا ذکر ان کا نہیں ہوتا, اتنا ذکر علی کا کیوں ہوتا ہے, اتنا ذکر صدیق اکبر کا نہیں, اتنا ذکر فاروق اعظم کا نہیں, اتنا ذکر عثمان غنی کا نہیں, اتنا ذکر مولا علی کا کیوں جی, اتنا ذکر؟ ہاں 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 جی. جاہلوں, بریلوی بن کر کے بریلویت کو بدنام کر, جی بریلوی کہلا کر کے بریلویت کو بدنام کر رہے ہیں. کہو گے تم, لوگ کہیں گے بریلوی ہے. جی 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 جی. کہو گے تم, لوگ کہیں گے اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے. کہو گے تم, لوگ کہیں گے اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہی ہے. ابے جاہلو, ذرا اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی پڑھ لیا کرو. کتاب بھی. اب آؤ, یہی سوال اعلیٰ حضرت سے کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہائے ہائے. یہی سوال اگر, اور ایک جاہل نے تو کہا کہ علی علی کہنے سے رافضیت بڑھتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ رب العالمین. ابے جاہلو, علی علی سے رافضیت نہیں بڑھتی. علی علی کہنے کا راب نام رفض نہیں ہے, گستاخی صحابہ کا نام رفض ہے. بیش بیش. علی مر جائے گی, گستاخی ثابت نہیں کر سکتے ہو. سبحان سبحان. بیش. یہ کہتے ہیں کہ اتنا نام حضرت ابوبکر کا کیوں نہیں, حضرت عمر کا کیوں نہیں, حضرت فاروق اعظم کا کیوں نہیں, اتنا نام حضرت علی 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 کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ابے تو بھی جلسہ کر, ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کر. کون منع کر رہا ہے؟ جی جلسہ کر, پر عمر 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 کوئی نہیں منع کرے گا. تو جلسہ کر, پر عثمان 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 کوئی نہیں منع کرے گا. مگر جیسے ہی نام آئے علی, ویسے ہی تیری جلی. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب یہ سوال اعلیٰ حضرت سے کرو, اعلیٰ حضرت سے کرو, پوچھو اعلیٰ حضرت سے جا کر کے. سنو, اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آقا کے بارے میں لکھا, اہل بیت کے بارے میں لکھا, صحابہ کے بارے میں لکھا, خلفائے راشدین کے بارے میں لکھا. اب زیادہ کم کی بات کرتے ہو, زیادہ کم کی بات کرتے ہو. سنو, اس سلام میں 4 شعر صدیق اکبر کے لیے, سبحان اللہ. 3 شعر حضرت عمر فاروق کے لیے, سبحان اللہ. 3 شعر عثمان غنی کے لیے, سبحان. اور 5 شعر مولا علی کے لیے. سبحان سبحان سبحان. یہ تو وہ شعر ہیں جو خاص طور سے ہیں,
مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل لایت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں جو اولی دافع اہل رفض و خروج، چارونی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان. یہ تو 4-5 شعر خاص طور سے ہیں، اور وہ شعر بھی ہیں جن میں سارے صحابہ کا ذکر، تو ان میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر آ گیا، مولا علی کا تو آ ہی گیا، تینوں صحابہ کا، تینوں خلفائے کرام کا، اور مولا علی کا. اور وہ اشعار بھی ہیں جن میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو اس میں بھی مولا علی کا. اگر اس کو گنو گے تو اور زیادہ ہو جائے گا کہ اہل بیت میں بھی علی ہیں، صحابہ میں بھی علی ہیں، 10 میں بھی علی ہیں، 313 میں بھی علی ہیں، بیعت رضوان میں بھی علی ہیں، جنگ بدر میں بھی علی ہیں، جنگ احد میں بھی علی ہیں، جنگ خندق میں بھی علی ہیں، جنگ خیبر میں بھی علی ہیں. تو وہاں جا کر کے سوال کر، یا رسول اللہ آپ نے جب سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے تو علم علی کو کیوں دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نگر نگر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، صلح کلی کی جلی جلی، تطہیریوں کی جلی جلی، نعرہ حیدری. اور اٹھاؤ اعلی حضرت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش، اس میں اشعار ڈھونڈو منقبت کے اشعار. جتنے اشعار اعلی حضرت نے مولا علی کے بارے میں لکھے ہیں، اتنے اشعار نہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، نہ عمر فاروق کے بارے میں ہے، نہ عثمان غنی کے بارے میں ہے. اب بتا اگر یہ غلط ہے تو اعلی حضرت کو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا اعلی حضرت کو؟ اور اگر یہی ہے کہ علی کا ذکر زیادہ ہو جائے تو یہ غلط ہو جائے، تو اپنا شجرہ بدل لے، اپنا شجرہ بدل لے. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اب نہ ابو بکر کا نام آیا، نہ عمر کا نام آیا، نہ عثمان غنی کا نام آیا، سیدھے کہتے ہیں مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. یہاں زیادہ کم کی بات نہیں، تینوں نام کو چھوڑ دیا، صرف علی کا ذکر آیا، صرف علی کا نہیں آیا. پڑھتے جا، علی کے شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان. علی کے لاڈلوں کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان سبحان. سوال کے لیے کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہزادے حضور معصوم ملت، شہزادے حضور معصوم ملت، نبی رہے مظہر اعلی حضرت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مصطفیٰ کے ہم سفر فیضان
اب حضرت تشریف رکھیں، بس اپنی بات کو دو لفظوں میں دو چار جملے مکمل کر رہا ہوں، بس اسی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت حضور مفتی اعظم پیلی بھیت شریف کی آمد ہو چکی ہے، شہزادہ حضور معصوم ملت کی، اور شہزادہ حضور ناصر ملت حضور علامہ مفتی مناقب الحشمت صاحب قبلہ، شہزادہ ناصر ملت حضور علامہ محمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ گر ہیں۔ بس یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب فتنہ آ گیا معاذ اللہ رب العالمین کہ کہتے ہیں مولا زیادہ ہو گیا تو یہ غلط ہو گیا، حضرت ابو بکر کا کیوں نہیں، حضرت عثمان غنی کا کیوں نہیں، حضرت عمر فاروق کا کیوں نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی سوال اعلیٰ حضرت سے جا کر کے کرتے کیوں نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے شجرہ لکھا تو اس کے اندر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا ذکر نہ کیا، حضرت عمر کا ذکر نہ کیا، حضرت عثمان غنی کا ذکر نہ کیا، سیدھے مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، مشکل حل ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ تو یہ اعتراض تو پھر اعلیٰ حضرت پر بھی ہوگا، اور یہیں تک نہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلع القمرین کے اندر لکھا ہے کہ جتنے فضائل و مناقب حدیث میں مولا علی کے لیے آئے ہیں کسی اور صحابی کے لیے نہیں آئے ہیں، یعنی حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے بتا دیا حدیث میں بھی زبان رسول سے بھی سب سے زیادہ ذکر ہے تو علی کا ذکر ہے۔ تو یہ اعتراض تمہارا یہیں تک نہیں رہا، نبی پر چلا گیا۔ نبی حدیث میں جتنا ذکر مولا علی کا ہے کسی صحابی کا نہیں ہے، جتنی فضیلتیں مولا علی کے لیے ہیں کسی صحابی کے لیے نہیں ہے، جتنے مناقب مولا علی کے لیے ہیں کسی صحابی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ اہل بیت ہے، یہ علی 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 جو ہے، یہ نعرہ حیدری جو ہے، یہ غلبہ محبت اہل بیت ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کا نام سنیت ہے۔ محض ہائے 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 سبحان، یہ محض سنیت ہے۔ اے جاہلو، اب اعلیٰ حضرت سے جا کر کے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ سر پٹکو کہ ہم تو سنیت کچھ اور سمجھ رہے تھے اور آپ نے کچھ اور بتا دیا، تو جواب ملے گا کہ اگر اس زمانے میں سنیت کو سمجھنا ہے تو شیر ہندوستان کے قدموں میں آنا پڑے گا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا سنیت کیا ہے، رضویت کیا ہے، چشتیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، اور صحابہ کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ وہی نعرہ ہمارا جو کل تھا آج بھی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔